ناول دوسری محبت، رائٹر رمشا ریاض۔ آخری قسط۔ کال بند ہو چکی تھی۔ سیڑھیوں سے اترتی نین تارا کے قدموں کی آواز اسے آئی۔ وہ پلٹا اور بیگ بند کر کے وہیں رکھ دیا۔ وہ چادر لپیٹے تھی، سر پہ اسٹالر اچھے سے کیا ہوا تھا۔ ریڈی مسز؟ وہ گھڑی دیکھ کر بولا۔ جی۔ وہ مسکرائی۔ سارا آنٹی بھی آ چکی تھی۔ نین تارا ان کے گلے لگی۔ میری بچی کا خیال رکھنا، انہوں نے سارم کے کان کھینچ کے کہا۔ کیا مام، آپ کو چاہیے کہ محترمہ کو بولے میرا خیال رکھنے کو۔ وہ خفگی سے بولا۔ مجھے اس پہ بھروسہ نہیں ہے، تم پہ نہیں۔ سارا نے پیار سے اس کے گال چومے۔ وہ گردن اکڑا کر سارم کو دیکھنے لگی، جیسے کہہ رہی ہو پہلے سے آرام ہے۔ اوکے مام، خیال رکھنا۔ نازو آنٹی کو کال کر دی ہے، آپ کی کمپنی آ جائے گی۔ وہ ان سے مل کر بولا۔ خیر سے جاؤ۔ دونوں کی بلائیں لے کر انہیں رخصت کر دیا۔ گاڑی میں وہ اس کے ساتھ آگے ہی بیٹھی۔ گاڑی راستوں پہ رواں دواں تھی۔ کراچی سے لاہور پہنچنے میں وقت لگا۔ جہاں سارم کے جاننے والے تھے، انہوں نے ایک کمرہ دیا تھا جہاں سارم اپنا کام کر سکے۔ سفر کی وجہ سے نین تارا تھک گئی تھی۔ راستے سے کھانے پینے کی چیزیں لے کر انہوں نے گاڑی میں ہی پیٹ پوجا کی۔ کھانے کے دوران چھوٹی موٹی گفتگو رہی۔ نین تارا نے آنکھیں موند لیں۔ سارم نے اس کی سیٹ نیچے کر کے شیشے پہ لگا کر بلا نیچے کر دیا تاکہ سورج اسے تنگ نہ کرے۔ بار بار اس پہ نظر پڑتی تو مسکرا دیتا۔ سفر تمہارا کیسا گزرا ہمیں پتہ نہیں، ہمارا بہترین تھا، تمہارے نظارے کرتے رہے۔ گھر کے سامنے ایک چھوٹی سی جگہ تھی۔ گاڑی پارک کر کے وہ اس کا ہاتھ تھام کے اس روم میں لے آیا۔ کمرہ کشادہ تھا، بیڈ، صوفے، سنگار میز سب تھا۔ واش روم اٹیچ تھا۔ کھانے پکانے کی جگہ بھی بنی تھی مگر استعمال نہیں کی گئی تھی۔ نین تارا نے جاتے ہی پردے ہٹائے۔ سامنے کھجور کے درخت تھے۔ سن سیٹ کا وقت تھا، اسے اچھا لگا۔ سارم نے مالک مکان کو آنے کی اطلاع دی۔ تھوڑی دیر میں وہ کھانا بھجوا چکے تھے۔ فریش ہونے کے بعد وہ کھانا کھا رہے تھے۔ صبح کی روشنی پوری آب و تاب سے ان کے آنگن میں اتری۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ سارم کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ مسکرا گیا۔ وہ فون میں بزی تھا۔ سارم، اس نے ہلکے سے سارم کو ہلایا۔ جی۔ وہ بڑی فرما برداری سے بولا کہ وہ جھنپ گئی۔ ناشتے کا کیا بندوبست ہے؟ شکل دکھا رہی تھی کہ اسے بھوک لگی ہے۔ بیگم آتا ہی ہوگا۔ وہ اس کے گال پہ چٹکی کاٹ کے بولا۔ اچھا، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ ایسا کیا تھا پوسٹ میں؟ وہ فون کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ لکھا تھا کہ میری اس سے شادی ہو گئی۔ کہنے میں کتنا عام لگتا ہے، تم بتاؤ عام ہے کہ نہیں؟ ہے تو صحیح، وہ معصومیت سے بولی۔ تو شاعر لکھتے ہیں۔ اور پھر اس کے کہہ کے میرے آنگن میں گونجنے لگے۔ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ وہ نظر جھکا کر مسکرانے لگی۔ دروازے پہ دستک ہوئی۔ غارت کر دو رومانس بس۔ سارم دل میں گھڑا۔ دروازے کھول کر وہ ناشتہ لینے لگا۔ میڈم تناول فرمائے۔ اس نے تھرمس سے چائے انڈیلی۔ شکریہ۔ وہ مسکرا کر کپ تھام گئی۔ میں سائٹ پہ جاؤں گا، تم اکیلی یہاں کیا کرو گی نین؟ ناشتے کے دوران اس نے سوال کیا۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، وہ معصومیت سے بولی۔ میں نے تو سوچا نا، مجھے پتا تھا میری بیوی بھلکڑ ہے۔ تمہیں میں دوست کے گھر ڈراپ کروں گا، اس کی بیوی بھی اکیلی ہوتی ہے، تم اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا۔ وہ جھٹ بولا۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ کیا ہوا؟ میرے ساتھ جانا ہے؟ وہ اسے اداس دیکھ کر بولا۔ میری اجنبی لوگوں سے نہیں بنتی جلدی۔ وہ انگلیاں چٹکانے لگی۔ تو سیدھا بول لو شوہر کے ساتھ جانا ہے لڑکی۔ وہ اسے تنگ کرنے لگا۔ ایسا ہی سمجھ لیں۔ وہ برتن اٹھانے لگی۔ گڈ، پھر تیار ہو جاؤ، چلتے ہیں، تمہیں بزنس بھی سمجھا دوں گا، جگہ بھی دکھاؤں گی۔ جی ٹھیک۔ وہ جلدی سے کپڑے کر کے واش روم چلی گئی۔ دونوں ایک ساتھ تیار ہو کے گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ لاہور کے شہر سمن آباد میں سارم کو پہنچنا تھا۔ جانتی ہو لاہور کی مشہور چیز کیا ہے؟ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ لاہوری چنے۔ وہ سیدھا دیکھ کر بولی۔ اینڈ فیمس کوٹ اباؤٹ لاہور؟ بہت ہیں، جیسے لاہور لاہور ہے، لاہور دا پاوا اختر لاوا، جس لاہور نے تکیا او جمیا ہی نہیں۔ وہ بتانے لگی۔ لاہور کے بارے میں سب سے اچھی چیز کیا لگتی ہے؟ وہ ٹرن لے کے بولا۔ بادشاہی مسجد۔ وہ مسکرا کر بولی۔ پھر تو ہم جہاں گھوم سکتے ہیں۔ وہ پرجوش ہو کے بولا۔ جی۔ وہ اسے بچوں کی طرح دیکھ کر مسکرائی۔ آپ کو شوق ہے گھومنے کا سارم؟ وہ تجسس سے پوچھنے لگی۔ ہاں، میں ہمیشہ سے چاہتا تھا مری، گلیاس، سوات اور ہنزا جاؤں اور سفر نامہ لکھوں۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ واؤ گریٹ۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی۔ تم کہیں گھومنے گئی ہو؟ نہیں۔ کیوں؟ کوئی جاتا نہیں تھا؟ لاہور جب تھی یہاں گھومی ہوں بہت۔ وہ سامنے دیکھ کر بولی۔ فیملی کے ساتھ؟ وہ پوچھنے لگا۔ کزن کے ساتھ۔ وہ چپ ہوئی۔ وہ مسکرایا۔ میل کزن کے ساتھ؟ وہ بولی، پھر اچانک بریک لگی۔ گاڑی جھٹکے سے رکی۔ سوری، وہ بس سارم کو اچھو لگا۔
ابھی تو کچھ بھی نہیں بتایا، بتاؤں گی تو کیا یہ رشتہ رہے گا؟ سالم کی زندگی میں بھی تو صوفیہ تھی، تو مجھے کیوں نہ معاف کرے گا؟ وہ دل میں سوچ کے رہ گئی۔ گاڑی پھر سٹارٹ ہوئی اور اپنے راستے میں چل دی۔ پھر کم ہی بات ہوئی اور وہ چپ ہو کے بیٹھ گئی۔ وہ گاڑی میں ہی بیٹھی رہی۔ سالم فارمل شرٹ پہنے تھا، آستینے اوپر کیے، گلے سے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ اس کے وینی ہاتھ دلکش تھے، اس کے نقوش دنیا تھے۔ وہ ورکرز کے ساتھ بات کرتا رہا، پھر گھنٹے بعد وہ گاڑی کی طرف آیا۔ وہ ویسے ہی بیٹھی تھی۔ کیا ہوا، بور ہو گئی ہو؟ وہ گاڑی میں بیٹھ کر بولا۔ نہیں، آپ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر سمٹ کر بیٹھی۔ تو مجھے دیکھ کر بور نہیں ہوئی؟ وہ مسکرایا۔ نہیں، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ چلو اسی خوشی میں لنچ کرواتا ہوں اور گھماتا ہوں۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اس کے لیے آئس کریم لے کر آیا۔ وہ خوش لگ رہا تھا۔ ڈیڈ کا خواب پورا ہونے لگا ہے فائنلی، وہ خوشی سے بولا۔ آپ نے محنت بھی تو کی ہے آخر۔ وہ اس کے ماتھے پہ بکھرے بال پیچھے کرنے لگی۔ وہ تو ہے۔ وہ اس کی آئس کریم سے بائٹ کھانے لگا۔ آپ کی اپنی بھی تو ہے، وہ مسکین شکل بنا کر بولی۔ لو تم کھا لو۔ وہ اپنی آئس کریم نہیں آپ کھائیں، وہ نفی میں سر ہلا کر بولی۔ اوکے تھینک یو۔ وہ اس کی آئس کریم اچک گیا۔ اف کتنے بھوکے ہیں آپ، وہ منہ بنا کر بولی۔ ہاں 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 سو تو ہوں، وہ شانے اچکا کر بولا۔ سنیں نا، اذان ہو چکی ہے، بادشاہی مسجد پاس سے ہی ہے، وہاں چلتے ہیں، میں اندر نماز پڑھ لوں گی، آپ باہر پڑھ لینا۔ وہ سفید فراق میں مربوط تھی۔ اللہ جی کتنی اچھی بیوی ملی ہے، میری نمازوں کا کتنا خیال ہے تمہیں، وہ اس کے گال کھینچ کے بولا۔ جی چلے اب، وہ گاڑی کی طرف بڑھی۔ ڈرائیو کر سکتی ہوں، وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ 3 پہلے تک تو آتی تھی، اب پتہ نہیں، وہ شانے اچکا کر بولی۔ چلو آؤ پھر، وہ سیٹ سوئچ کر کے بولا۔ شور، وہ اسے آنکھیں پھاڑ کر دکھنے لگی۔ ڈیم شور، کم ان سائڈ۔ گاڑی وہ چلا رہی تھی، سالم گائیڈ کر رہا تھا، وہ اچھے سے چلا رہی تھی۔ کس سے سیکھی، تم پروفیشنل ہو مسز، وہ داد دینے لگا۔ اسی کزن سے سکھائی تھی اور میں نے ٹھوک دی تھی، وہ ہنسی۔ بلاول نے وہ نہ سمجھی سے بولا۔ کوئی اور تھا ماموں کا بیٹا، وہ سپاٹ لہجے سے بولی۔ ٹھیک، بس اب رکو، میں اس سائڈ آتا ہوں، پہنچ آئے ہیں جہاں مرد ہوں گے، کور کر لو خود کو صحیح طرح۔ وہ اس کے سالر کی طرف دیکھ کر بولا جس سے اس کی لٹیں چہرے پر جڑ رہی تھی۔ او شکریہ، اس نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ سوئچ کرنے کے بعد وہ بادشاہی مسجد کی طرف چل پڑے۔ نماز کے بعد وہ مسجد میں گھومے جہاں فارنر بھی موجود تھے، وہ ان کی طرف بڑی، کچھ چائنیز تھے۔ سالم نے اسے حیرت سے دیکھا، وہ ان سے باتیں کرنے لگی۔ وہ محظوظ ہونے لگا، وہ کیوٹ لگ رہی تھی۔ وہ پھر اس کی طرف آئی۔ سوری، مجھے چائنیز لوگوں سے ملنے کا شوق تھا، وہ معذرت کرنے لگی۔ میں نے منع تو نہیں کیا، وہ مسکرایا۔ پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ساری مسجد دکھانے لگا۔ ماشاءاللہ۔ چلتے چلتے وہ آگے نکل آئے۔ اس مسجد کی تاریخ جانتی ہو؟ سالم نے چلتے ہوئے پوچھا۔ جی شروع کروں؟ وہ چہک کے بولی۔ ہاں ہاں ہاں، وہ ہنسا۔ بادشاہی مسجد لاہور ایک عظیم الشان مسجد ہے جو مغلوں کے دور کی ایک شاندار مثال ہے اور لاہور شہر کی شناخت بن چکی ہے۔ یہ مسجد 1673 میں اورنگزیب عالمگیر نے بنوائی تھی اور یہ فیصل مسجد اسلام آباد کے بعد پورے پاکستان کی دوسری بڑی مسجد ہے جس میں بیک وقت 60,000 لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تاریخ: بادشاہی مسجد کی تاریخ 1671 سے لے کر 1673 تک جاتی ہے جب اورنگزیب عالمگیر نے اس مسجد کو اپنے سوتیلے بھائی مظفر حسین کی زیر نگرانی تعمیر کروایا تھا۔ اس مسجد کو شاہی قلعہ کے برعکس تعمیر کیا گیا جس سے اس کی مغلیہ دور میں اہمیت کا پتہ لگتا ہے۔ فن تعمیر: بادشاہی مسجد کا طرز تعمیر اسلامی اور مغلیہ ہے جو جامع مسجد دہلی سے بہت ملتا جلتا ہے۔ اس مسجد کی گنجائش 10,000 نمازیوں کی ہے اور اس میں 3 گنبد اور 8 مینار ہیں۔ مرمت: بادشاہی مسجد کی مرمت 1850 سے شروع ہوئی اور 1960 میں مکمل کی گئی جس پر 48 لاکھ روپے صرف ہوئے۔ خوش؟ پٹر پٹر بول کے وہ چپ ہوئی۔ شکریہ، وہ ہنسا۔ اس نے فون نکال کے اس کیپچر کیا جو بھاگی تو کبوتر اڑنے لگی، وہ پلٹی تو کیمرہ اسے قید کر چکا تھا۔ شام کا کھانا انہوں نے روف ٹاپ پہ کھایا۔ یہ کھانا بہت اچھا ہوٹل تھا جہاں ہر سہولت موجود تھی۔ کینڈل لائٹ ڈنر۔ سارا مجھے کچھ بتانا تھا، وہ کب سے چمچ لا رہی تھی۔ بولو۔ وہ کچن الگ کر کے اس کے سامنے پلیٹ میں ڈال رہا تھا۔ میرے ماضی کے بارے میں، وہ تمہید باندھنے لگی۔ پبلک میں راز بتانے ہیں میڈم، وہ مسکرا کر بولا۔ ہمیں سچ بتانا چاہیے یا چھپانا چاہیے، وہ خود سے سوال کرنے لگی۔ زیادہ نہ سوچو لڑکی، وہ اس کے منہ میں چکن پیس ڈال کے بولا۔ یہاں سے ماموں کا گھر 20 منٹ کے فاصلے پہ ہے، رات وہیں پہ رہی۔ وہ اس سے اجازت مانگ رہی تھی۔ جانتا ہوں، اس لیے روم بک نہیں کیا، وہ شانے اچکا کر بولا۔ آپ کو کیسے؟
مس ملکر آپ نے خود بتایا تھا، وہ اس کے ماتھے پہ لگا کر بولا۔ او یاد نہیں رہا، وہ شرمندہ ہوئی۔ کوئی بات نہیں، چلو سب کھانا کھاؤ۔ کھانے کے بعد وہ اس گلی کی طرف بڑھے۔ گاڑی پارکنگ میں کھڑی کر دی۔ نین تارا کے قدم باری ہو رہے تھے۔ سالم اس کا ہاتھ پکڑ کر چل رہا تھا۔ کافی سالوں بعد آئی ہوں، پر آج بھی سب یاد ہے، کچھ بھی نہیں بدلا، سب ویسا ہے۔ اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں وہ ایک گھر کے سامنے جا رکے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تو وہ دونوں اندر بڑھے۔ مامی، وہ مامی کے ساتھ لپٹ گئی۔ مامی نے اسے بے تحاشا چوما۔ سالم حیران تھا۔ میری بچی کیسی ہو؟ یہ کون ہے؟ وہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ سالم پہ نظر پڑی تو پوچھا، میرے شوہر ہیں۔ وہ مسکرا کر بولی، شادی ہو گئی تمہاری؟ وہ حیران تھی۔ جی مامی۔ وہ ساتھ چلتے چلتے کمرے کی طرف آ گئی۔ رومی اور رومی، انہوں نے بیٹی کو آواز دی۔ 16 سالہ لڑکی بھاگتی ہوئی آئی۔ تارا آپی، رومی بھاگ کے اس کے ساتھ چپک گئی۔ تارا آپی، بہت مس کی آپ کو۔ وہ الگ ہوئی۔ میں نے بھی، رومی ماموں کی طرح ہیں۔ وہ اس کے گال پہ پیار کرنے کے بعد بولی، بابا تو وجی بائی کے بعد بیمار رہنے لگے ہیں۔ سالم کو کانوں پہ یقین نہ آیا۔ میں مل کر آتی ہوں۔ وہ سالم کو دیکھ کر بولی، میں بھی آتا ہوں ساتھ۔ وہ بھی ساتھ بڑھ گیا۔ کمرے کی لائٹ ڈم تھی۔ وہ بیڈ پہ دراز تھے۔ ماموں، اس نے آہستگی سے پکارا۔ تارا، روندی آواز آئی۔ وہ ان کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ وہ دونوں رو رہے تھے۔ سالم کے قدم بھاری ہوئے۔ وہ کمرے سے نکلا، شرٹ کے بٹن کھولے۔ تارا اس کے کانوں میں گونجنے لگا، میری تارا، وجاہت کی آواز۔ اس کے سر کو کچھ ہونے لگا۔ وہ واش روم کا پوچھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس نے پانی کی چھینٹیں منہ پہ ماری۔ کون ہے تارا؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ رومی نے اسے اس کا کمرہ دکھایا۔ وہ بیڈ پہ جا گرا۔ وہ جانتا تھا نین تارا آج کمرے میں نہیں آئے گی۔ صبح ہوئی تو وہ کمرے کا دروازہ کھول کے اندر آئی، اس کے لیے ناشتہ لائی۔ اٹھے ہیں آپ؟ وہ اس کے پاس ٹیبل پہ ناشتہ رکھ کر بولی۔ وہ بس اسے دیکھ رہا تھا۔ نین تارا کا ماضی کیا ہے؟ وہ پوچھ بیٹھا۔ نین تارا نے اسے دیکھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ ناشتہ کر لیں؟ وہ اس کے سامنے ٹرے کرنے لگی۔ وہ چپ رہا۔ نین تارا کی آنکھیں چلک رہی تھی۔ پلیز، وہ التجا کر کے بولی۔ وہ اس کے ہاتھ سے ناشتہ لے کر سائڈ پہ رکھ چکا تھا۔ یہ آنکھیں کیوں برس رہی ہیں نین؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، مجھے میرا رشتہ بچانا ہے سالم۔ وہ رو رہی تھی۔ چپ ہو جاؤ، رونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے تاثرات بدلے۔ چلو ریلیکس ہو کر ناشتہ کرو۔ وہ ٹرے اس کے آگے کر کے بولا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ آنکھیں صاف کرنے لگی۔ نین، اس کی آواز میں سختی تھی۔ کرتی ہوں۔ وہ چپ ہوئی۔ وہ نوالے اس کے منہ میں ڈال رہا تھا۔ تمہارا ماضی میرے لیے صرف کہانی ہے نین۔ تمہارا ماضی تھا، حال اور مستقبل میرے ساتھ ہے۔ جب بتانا چاہو بتا دینا۔ وہ اس کے بال کان کے پیچھے کر کے بولا۔ جی، وہ سر ہلا گئی۔ میں جا رہا ہوں، 5 دن بعد آؤں گا۔ تم یہاں رہنا، ٹھیک؟ اب مجھ سے ناراض؟ وہ ہکلا کر بولی۔ اور میں کیوں ناراض ہونے لگا؟ وہ شانے اچکا کر بولا۔ وہ لفظ ڈھونڈنے لگی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، میں ذرا کام میں مصروف رہوں گا، تیار رہنا، 5 دن بعد ہم واپس جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں۔ وہ ناشتہ کر کے نکل چکا تھا۔ آپ کو پتہ ہے تارا آپی، میں اور مما آپ کی چچی کے گھر گئے تھے آپ کا ہاتھ مانگنے۔ انہوں نے بہت بے عزت کیا۔ رومی تارا کے سر کی مالش کر رہی تھی۔ میں کدھر تھی؟ وہ انجان نظروں سے مڑ کر دیکھنے لگی۔ اب کالج گئی تھی۔ اماں نے بھائی سے جھوٹ بولا کہ ہاں ہو چکی ہے، تب جا کے بھائی کو سکون آیا۔ وہ روز فون کر کے پوچھتے تھے۔ اللہ بخشے تمہارے بھائی کو رومی، اب میری شادی ہو گئی ہے، اب میرے لیے محرم تمہارے جیجو ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر بولی، وہ پیارے ہیں۔ رومی معصومیت سے بولی، جانتی ہوں۔ وہ شرما کر بولی، ابھی 5 دن ادھر ہوں، وہ آئیں گے پھر جانا ہوگا، تم مجھے مس کرو گی؟ وہ اس کی گال چھو کر پوچھنے لگی۔ بہت، ذیشان بھیا دوسرے شہر ہیں، وہ بھی کبھی کبھی آتے ہیں، میں اکیلی ہوتی ہوں، بور ہو جاتی ہوں۔ وہ بے بسی سے بولی، تمہاری مما ہے رومی، اور جس کی ماں ہو وہ اکیلا نہیں ہوتا، تم ان کے ساتھ دوستی رکھو، مائیں زندگی ہوتی ہیں، وہ آب حیات ہوتی ہیں، ماں نہیں جانی چاہیے۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ وہ باتیں کر رہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ ڈیلیوری بوائے تھا۔ رومی اس کے پاس آئی، سالم بھائی نے آپ کے لیے فون بھیجا ہے۔ وہ مسکرا کے بولی، اچھا؟ وہ اچھل کر فون دیکھنے لگی۔ مہنگا تھا۔ وہ چارج پہ لگا رہی تھی۔ خوشی اس کے چہرے پہ تھی کہ اس کا شوہر کم از کم فون کے ذریعے اس سے رابطے میں ہوگا۔ رومی مدرسہ جا رہی تھی۔ نین تارا نے فون کیا۔ سم پہلے سے اس کے پاس موجود تھی۔ وہ ڈال کے سالم کو کال کرنے لگی۔ ریچارج نہیں تھا تو لون لے لیا۔ السلام علیکم۔ فون اٹھانے کی دیر تھی۔ وہ جھٹ بولی، کیسی ہو؟ وہ شاید مصروف تھا۔ میں مس کر رہی تھی۔ وہ اپنی دھن میں بولی۔
صبح ہی تو آیا ہوں، وہ مسکرا کر بولا۔ ہاں اب شام ہو چکی ہے۔ وہ پھولوں سے کھیلنے لگی۔ کیا ہوا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ پریشان ہوا۔ آپ کے ہوتے ہوئے کچھ کہہ سکتا ہے؟ 5 دن بعد آ رہا ہوں، وہ مسکینیت سے بولا۔ ریچارج نہیں ہے فون میں خود کر لوں گا۔ آپ کو فرصت نہیں ملے گی نا؟ میں نکال لوں گا ٹائم، اور کھانا وہ بھی کھا لوں گا۔ وہ بد مزاجی نہیں چاہتا تھا۔ میرے سوا آپ کے حلق سے اتر جاتا ہے کھانا؟ آرام سے وہ ہنس کے بولا۔ اللہ ہی آپ کا، وہ منہ بنا کر بولی۔ اچھا میں بزی ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں۔ وہ واقعی میں کام کر رہا تھا، یہ بات وہ جانتی تھی۔ سنیں، بولیں، وہ مسکرایا۔ آئی لو یو، وہ ہنسی۔ یس، اقرار سن کے وہ ہنس دی۔ خدا نگہبان، کام کر چکی تھی، اس کے چہرے پہ سرخی پھیل چکی تھی۔ کال پہ بات کرنے سے اس کی جھجک کم ہوئی۔ وہ ایک چیز ہی جانتی تھی، اسے اپنا رشتہ بچانا تھا۔ 5 دن بعد گاڑی اس کے دروازے پہ رکی۔ وہ پہلے سے تیار تھی۔ چلیں؟ وہ جیسے ہی اندر آیا وہ فٹافٹ بولی۔ اطاولو لڑکی، تمہارے گھر والوں کو خدا حافظ بولاؤں؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ او ہاں، بھول گئی تھی، وہ سر پہ تھپڑ لگا کر بولی۔ مامی سے ملنے کے بعد وہ ماموں کے کمرے میں گیا۔ وہ نحیف سے جسم کے سامنے بیٹھا تھا۔ 6 ماہ گزر چکے ہیں انکل۔ نین تارا کے بابا کو میں نے نہیں دیکھا، وہ میری چوکھٹ پہ نہیں آئے، نہ ہی میں نے نین تارا کو سنتے دیکھا۔ آپ سے جس انداز سے ملی وہ مجھے لگا باپ کی شفقت آپ سے ملی اسے۔ وہ اسے نظر ٹکا کر دیکھ رہے تھے۔ میں ان سے نہیں مل پایا، آپ سے مل رہا ہوں۔ مجھے خوشی ہے آپ نے اس کا خیال رکھا، اس کی تربیت کی۔ وہ ان کے ہاتھ پکڑ کر بولا۔ پر برڈ کو لگا کہ کچھ اچھا نہیں ہے لاہور میں۔ پھر میں نے اس کے ہمراہ نماز پڑھی۔ مجھے کل کائنات کی سب سے پیاری چیز لگی۔ سالم کی آواز دبدبانے لگی۔ وہ کھڑا ہوا، اس نے دیوار پہ تصویر دیکھی۔ وہ وجاہت تھا شلوار قمیص میں۔ انکل میں وجی کا دوست ہوں۔ وہ پھر سے ان کے پاس گیا۔ سالم، وہ لفظ تروڑ مروڑ کر بولے۔ جی؟ وہ ان کا ہاتھ اپنے سر تک لے گیا۔ تارا تمہاری؟ وہ اٹھنے لگے۔ جی وہ میری بیوی ہے، وہ بنا تردد کے بولے۔ تم خوش قسمت ہو بیٹے، اور وہ بھی۔ وہ بمشکل بول رہے تھے۔ وجاہت تمہارا ذکر کرتا تھا، بہت کرتا تھا، مگر زندگی نے اسے موقع نہ دیا، اور دیکھو کیا ہو گیا۔ وہ رو رہے تھے۔ سالم کافی دیر ان کے پاس بیٹھا رہا، پھر اٹھنے لگا۔ وہ پلٹا تو وہ دروازے میں بت بنی کھڑی تھی۔ وہ ہولے سے اس کی طرف آیا، اپنے ساتھ لگائے اسے لے آیا۔ گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ بیٹھنے لگی، مگر اس کا سر ٹکرا گیا۔ ریحان سے، وہ نرمی سے بولا۔ گاڑی کی سیٹ اس نے نیچے کی۔ پھر نین تارا آنکھیں موند گئی۔ سفر سارے راستے سے خاموشی سے کٹتا رہا۔ وہ جانتا تھا وہ شاک میں ہے، اس لیے کچھ بھی نہیں پوچھا، نہ بولا۔ گھر آ کے وہ سارا آنٹی سے ملی۔ انہوں نے نوٹس کیا تو سالم نے ٹال دیا۔ وہ کمرے میں چلی گئی، نماز پڑھی اور کمبل اوڑھ کر سو گئی۔ نین، شام گزر چکی تھی مگر وہ نہ اٹھی۔ سالم پریشان تھا۔ نین اٹھے نا؟ وہ پیار سے اس کے سرہانے پہ بیٹھ گیا۔ سالم، میں نے توبہ کی تھی، مگر میں پھر بھی تلافی کر رہی ہوں۔ اب تک معافی سے کچھ نہیں ہوتا نا، خسارہ اور تکلیف ہی باقی رہتی ہے۔ وہ رو رہی تھی۔ اٹھو، کھانا کھاؤ اور دوائی لو، شاباش۔ وہ سنی انسنی کر کے بولا۔ زہر لا دے مجھے، وہ چیخی۔ پھر میرا کیا ہوگا؟ وہ مسکرایا۔ اس کے ماتھے سے ہاتھ لگایا، وہ تپ رہی تھی۔ یہ اچھا ہے، بدلے لو تم۔ سوچ رہی ہوگی کہ شوہر سے خدمت کروانی ہے نا؟ ساری چاپلوسی سمجھ رہا ہوں، تو کرے نا خدمت، شوہر ہیں، آپ کا فرض ہے۔ وہ چڑھ کر بولی۔ میری پیاری مسز، اٹھ جاؤ، تمہاری ساس پھر مجھے نہیں بخشنے والی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولا۔ ارے آنٹی، وہ فوراً اٹھی، دوپٹہ لیا، واپس آؤ۔ دروازے تک گئی تھی کہ اس کی سخت آواز کانوں سے ٹکرائی۔ شوہر کا حق زیادہ ہے یا ساس کا؟ وہ ڈر گئی۔ جی شوہر کا، وہ ہکلا کر بولی۔ تو پھر میری ایک آواز سے کیوں نہیں اٹھی؟ وہ بازو سینے پہ باندھ کر بولا۔ سوری، وہ منمنائی۔ ٹھیک، ساس والا معاملہ حل کر کے آؤ، پھر مجھے منا لینا، وہ انگڑائی لے کر بولا۔ وہ دبک کر کمبل میں گھس گیا۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ زچ ہو کے بولا۔ میڈم، دروازہ بند کر کے جانا، اب میرے سونے کی باری ہے۔ وہ منہ پہ کمبل کھینچ کے بولا۔ بہت برے ہیں آپ۔ وہ منہ بنا کر چلی گئی۔ اگلی دوپہر سارا آنٹی کے پاس بیٹھی، وہ تربوز کھا رہی تھی۔ سالم بیچ میں اس پہ شک کرتا اسے تنگ کر رہا تھا۔ سارا مسکرا رہی تھی۔ جب سارا کا فون بجا۔ السلام علیکم، وہ فون اٹھا کر بولی۔ ان کے چہرے کے زاویے بدلے۔ جنازہ کس ٹائم ہے؟ ٹھیک ہے، ہم پہنچ رہے ہیں۔ کال بند ہوئی۔ نین تارا غزالہ کا انتقال ہو گیا ہے، بچے تیار ہو تم دونوں، وہ تحکمیہ بولی۔ تارا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ کیا؟ وہ شاک میں تھی۔ سالم نے اسے دیکھا تو اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ نین، اٹھو، تیار ہو جاؤ، سب نے جانا ہے، ان کے لیے دعا کرو، اٹھو، شاباش۔ وہ
وہ بت بنی رہی۔ میں نے ان سے نفرت نہیں کی سالم، کبھی نہیں کی۔ وہ رونے لگی۔ جانتا ہوں، وہ اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ پھر کیوں ہوا ایسے؟ وہ چلائی۔ اپنے دکھ میں خدا کو یاد کرتے ہیں، کوسہ نہیں کرتے۔ اس جی تدبیر پہ کوئی تدبیر بھاری نہیں ہوتی نین۔ وہ اس کے منہ کو پیالے کی طرح ہاتھوں میں بڑھ کر بولا۔ وہ چپ رہی، پھر اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بڑی سی چادر لی، اب تینوں گاڑی میں جا رہے تھے۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس کا رونا بھی بنتا تھا۔ کیسی کیسی ہستیاں تھیں، کیسی کیسی بستیاں تھیں، نہ لوگ رہے باقی، نہ وہ مکان رہے۔ سمجھے جو مسلمان تو گو رہی اصل ٹھکانہ ہے، ازل سے ابد تک۔ کشف اسے دیکھتے ہی لپٹ گئی۔ وہ رو رہی تھی، کشف کو وہ حوصلہ دے رہی تھی۔ بلاول مردوں میں تھا۔ عارف صاحب اور چھوٹا بھائی بھی استفسار جڑ رہے تھے۔ ثنا گنگ تھی، وہ جنازے کی طرح دیکھ رہی تھی۔ کتنی لاچار لگ رہی تھی، جو اکڑ کے چلتی تھی۔ وہ بے بس تھی، نہ ہاتھ کام کر رہے تھے، نہ جسم کا کوئی حصہ، سب ساکت تھا۔ وقت بادشاہ ہے، ہر عروج کو زوال ہے، ہر زوال کو ایک اور زوال ہے۔ انسان اکڑ کر تکبر سے سینہ چوڑا کیے چلتا ہے۔ مٹی سے بنا انسان کیا عنوان ہونا چاہیے، خاک سے خاک تک۔ ہاں یہی تو انجام ہے نا اصل۔ نین تارا سوچ رہی تھی۔ جنازہ اٹھایا گیا، عورتیں چیختی رہیں۔ سارم نے اسے وہاں رکنے کا بول دیا۔ سالہ آنٹی سارم کے ساتھ واپس آ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ مہمانوں کو نین تارا اور ثنا دیکھ رہی تھی۔ سوم گزر چکا تھا، کشف کی حالت بہت خراب تھی۔ سپنے وچ آیا کر ماں، تینوں جپی پا کے رواں میں، سپنے دے وچ آیا کر۔ نین تارا اور باقی ساری عورتیں ختم پڑ رہی تھی۔ رومی نین تارا کے پاس آئی اور اس کے کان میں کچھ کہا۔ میں آتی ہوں۔ نین تارا معذرت کرتی اٹھی اور چھت کی طرف بڑھ گئی۔ السلام علیکم۔ سفید شلوار قمیض اور کھیریاں پہنے وہ سارم تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ میں ٹھیک ہوں نین۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ وہ کئی راتوں سے سوئی نہیں تھی۔ گھر جانا ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ کشف؟ وہ نظریں جھکا گئی۔ کوئی بات نہیں، رک جاؤ، کھانا کھا رہی ہوں۔ وہ نرمی برت رہا تھا۔ وہ مجھ سے اتنی محبت جتانے لگتا ہے، کبھی کبھی تو خوف آنے لگتا ہے۔ میں کل باہر جا رہا ہوں، دوست کی شادی ہے، ہفتے سے پہلے آ جاؤں گا۔ وہ اس کے بال پیچھے کر کے بولا۔ وہ سر ہلا گئی۔ کیا ہوا؟ وہ اس کی تھوڑی اوپر کر کے پوچھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بے اختیار اسے شاننے سے لگا گیا۔ سب ٹھیک ہو جانا ہے نینا، سب ٹھیک ہوگا، اللہ پہ بھروسہ کرو، میں ساتھ ہوں تمہارے۔ وہ اسے حوصلہ دینے لگا۔ خیر سے جانا اور جلدی آنا۔ وہ آنسو صاف کر کے بولی۔ تمہیں بھی ساتھ لے جاتا مگر۔ وہ اس کے آنسو چننے لگا۔ کوئی بات نہیں مری، نتھیا گلی سوات میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی نا، وہ معصومیت سے بولی۔ انشاءاللہ۔ وہ اس کے ماتھے پہ بوسہ دے کر بولا۔ چلے اب نیچے، چلے، پتہ نہیں لوگ کیا سوچیں گے۔ وہ جلدی سے دور ہوئی۔ یہی کہ میاں بیوی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، وہ اس کے شانے پہ تھپڑ رسید کر کے اسے آگے کر چکی تھی۔ ضیا کی شادی کا ایونٹ تھا، لڑکی جرمنی کی تھی، مسلمان ہوئی تھی، سارے دوستوں کا ری یونین تھا، سب خوش بھی تھے، اداس بھی، کیونکہ وجاہت کے بغیر سب ادھورا تھا۔ واہ یار ضیا، تو نے تو بڑا لمبا ہاتھ مارا، شیوم نے سالم کے کان میں کہا۔ تو چھوٹا ہی مار لے، انجو لینا ہے یا میری؟ سالم نے اسے لتاڑا۔ رام رام کر بھائی۔ شیوم نے میری کو دیکھا جو موٹو گولوں سی تھی، پھر انجوائے لینا کو جو لمبی تھی۔ ہاں ہاں، پھر اپنے ملک کی لڑکی ڈھونڈ اور کر شادی۔ ضیا پیچھے سے آدم کا۔ بات تو ٹھیک ہے، شیوم نے کہا۔ سالم، ضیا نے اسے پکارا تو وہ مسکرایا۔ کیسا ہے یار؟ وہ اس کے گلے لگا۔ سالم کو وجاہت یاد آیا، تینوں جب مل بیٹھتے تھے تو کیسا اچھا لگا تھا۔ سالم اس کے گلے سے لگا رہا۔ تھوڑی دیر میں آگے ہوئے تو دونوں کی آنکھیں نم تھیں۔ غائز آج نہیں، شیوم نے کہا۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ شادی ہوئی، ایک بڑا سا کیک کاٹا گیا۔ سالم نے تصویر نکال کے نین تارا کو سینڈ کی۔ شوہر بیچارہ بیوی کو مس کرتے ہوئے، ساتھ دکھی سا ایموجی بھی بھیجا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا وائس میسیج ابھرا۔ انجوائے کرے مری، نتھیا گلی ساتھ جانا ہے۔ وہ ہنس رہی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر آتے ہی، جلد ہی، کہہ کر وہ سب کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ اگلے دن کیک اسی جگہ موجود تھا جہاں ریس ہوئی تھی۔ وہ روڈ پہ بیٹھا زمین کو ہاتھ لگا رہا تھا۔ اسے ہر کنارے پہ وجاہت نظر آیا۔ سیم یار، بہت سست ہے تو۔ وہ جاگنگ کر رہے تھے۔ ہاں تو میں نے کون سا اولمپک پہ جانا ہے؟ وہ چل رہا تھا۔ یار تیری سلو واک سے دن ہو جاتا ہے۔ وجاہت پانی خود پہ ڈال رہا تھا۔ ہاں بھائی، ہم ہیں نا، ہماری سرکار میں سب چلتا ہے، سالم اداکاری کر کے بولا۔
سبحان اللہ، کیا سرکار ہے، بالکل بیکار ہے۔ وجاہت لن تن کرنے کے بعد پلٹا۔ بچوں مس کرو گے مجھے؟ سالم نے ہانک لگائی۔ نہ بیٹے، مس تو تم کرنے والے ہو مجھے، اب بھاگو، وقت بتائے گا۔ وہ بائے کرتا بھاگ رہا تھا، وہ اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ سالم بینچ پہ بیٹھ گیا، وہ سورج کو دیکھ رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے شانے پہ کسی کا ہاتھ ہے۔ لوٹ جاؤ، خود کو ماضی سے نکالو سیم۔ یادیں بس تکلیف دے سکتی ہیں، تکلیف کا ازالہ نہیں کر سکتی۔ اتنا آسان نہیں ہے ماضی سے پیچھا چھڑانا شیوم۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ مگر آگے بڑھنے کی کوشش کرو، خلا کو کوئی پر نہیں کر سکتا، اسے خالی ہی چھوڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ شیوم نے ہاتھ اٹھا کر سورج کی طرف اشارہ کیا۔ یہ روز ابھرتا ہے، روز ڈوبتا ہے۔ وقت ہمیشہ الگ دن لے کر آتا ہے، یہی وقت ہے۔ یا وقت ہاتھ نہیں آتا، مگر گزرنے والا وقت تمہارے ہاتھ میں ہوتا ہے، اسے صحیح سے یوز کرو۔ وہ کافی سمجھدار ہو گیا تھا۔ ولاغ چھوڑ دیے؟ سالم نے پوچھا تو وہ چونکا۔ اس دن کے بعد خود کو ہر پرانی عادت سے آزاد کر لیا میں نے۔ پیسے مل رہے تھے، مگر میرے لیے ذہنی سکون پہلے تھا۔ صحیح بات ہے۔ وہ دونوں اب مختلف موضوع پہ بات کر رہے تھے اور سورج ڈوب چکا تھا۔ سالم کی واپسی میں ایک دن باقی تھا۔ اس نے مام اور نین تارا کے لیے شاپنگ کی اور پھر سارے دوستوں نے پھر سے بون فائر کی۔ یہ ری یونین یادوں کا پیکر تھا، یہاں ہر کسی کو وجاہت کی کمی تھی۔ وہ کیا بننا چاہتا تھا؟ کیا ہو گیا اس کے ساتھ؟ ضیا نے فون نکالا، اس میں وجاہت کی لاسٹ ویڈیو تھی۔ وہ سیم کو پکار رہا تھا۔ اسے بولنا اپنا خیال رکھے، میں نے کہا تھا میں اس کے سامنے مر رہا ہوں گا، مگر دیکھو نا کیا ہو گیا، میرے خواب سب درے رہ گئے، بہت درد ہے۔ یہ کوئی زندگی سے تنگ موت مانگتے ہیں، سکون کی قبر بھی ملی تو کیا ہوگا؟ اس نادان کو بولنا ضیا اپنا خیال رکھے، وہ ضدی ہے، سمجھتا نہیں ہے، مگر میرا بھائی ہے۔ وہ درد سے کرانے لگا۔ میسج سن کر سالم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دیکھو یہ میرے خواب تھے، دیکھو یہ میرے زخم ہیں، میں نے سب حساب جانبر سرے عام رکھ دیا۔ ماحول کافی دکھی ہو چکا تھا، کافی کی مگ پکڑے سب کھو گئے۔ میگل شیوم کو یاد آیا تو سب ہنس دیے۔ سالم کے فون پہ کال آ رہی تھی، وہ سری کرتا اٹھ گیا۔ سوئی نہیں آپ؟ وہ کیمپس کے سائڈ میں کھڑا تھا۔ نیند نہیں آ رہی تھی، وہ بوجھی بوجھی آواز میں بولی۔ مجھے بھی، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اچھا، صوفیہ بھی وہیں ہے کیا؟ وہ الجھن سے بولی۔ صوفیہ آپی یہیں ہے، وہ آپی پہ زور دے کر بولا۔ گڈ بائے، آپ کے علاوہ میرے بھی سب بھائی ہیں سالم، وہ اکڑ کر بولی۔ اچھا جی، بہت سارے سالے ہو گئے پھر تو میرے، وہ ہنسا۔ کب آئیں گے؟ وہ اداس ہوئی۔ کب آؤں؟ کل تک لازمی آئیں، بس اتنا ہی ہوتا ہے۔ بیوی نے چھوٹ کیا دے دی، فری ہی ہو گئے آپ، یہاں مری گلی تتھیا گلی۔ ہاں بابا، تمہیں لے کر جاؤں گا یار، کتنا بولتی ہو، وہ ہنسا۔ اب سے ہی تو بولتی ہوں، بس آپ کے سوا کوئی میری بکواس سنتا ہی نہیں، وہ معصومیت سے بولی۔ دیکھو کتنا شریف شوہر ہوں نا میں، وہ گردن اونچی کر کے بولا۔ بہت، وہ مسکرائی۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد پھر کال بند کر دی۔ بلکہ لڑکی مس جو کہنے کے لیے کال کرتی ہے اور بھول جاتی ہے کہ بات کیا تھی۔ وہ ہنس کے پلٹ گیا۔ سالم واپس آ چکا تھا، گھر کی رونق پھر سے بحال ہوئی۔ سارا آنٹی اس کے بالوں میں تیل لگا رہی تھی جب وہ ان کے پاس آیا۔ مام یہ آپ کے لیے ہے۔ اس نے دستانے اور سویٹر ان کے سامنے رکھی اور یہ جوڑوں کے درد کے لیے، وہ چیزیں پھیلا کر دکھانے لگا۔ گڈ اور تھینکس سن، وہ اس کو پیار کر کے بولی۔ ویلکم مام، وہ شانے اچھا کر بولا۔ پھر وہ نین کو دیکھنے لگا، اس کے بال کمر سے نیچے آ جاتے تھے۔ سارا آنٹی تیل لگا رہی تھی کہ کال آ گئی، وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ نین تارا جوڑا باندھنے ہی لگی تھی کہ وہ فوراً سے اس کے سر پہ پہنچ گیا۔ یہ کیا کر، وہ دھیمے سے بولی۔ چپ کرو لڑکی، کیوں میری ماں سے پٹوانے پہ تلی ہو، وہ تیل اس کے سر پہ لگا کر بولا۔ وہ مسکرا دی، وہ سکون محسوس کر سکتی تھی۔ ویسے مجھے آج پتہ چلا میری بیسی اس کے بال لمبے اور پیارے ہیں۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ اچھا جی، اس خوشی میں مری نتھیا گلی۔ اف لڑکی، تم مجھے کتنا زج کرتی ہو، وہ خفا ہوا۔ آپ جو پٹری سے اتر جاتے ہیں، وہ منہ بنا کر بولی۔ بیوی کی تعریف بھی نہ کروں، وہ معصومیت سے بولا۔ اچھا، زیادہ بنے نہ آپ، ایسے تیل نہیں لگاتے، وہ تیل لے کر بولی۔ پریکٹس تو کر سکتا ہوں، وہ بھی ڈیٹ تھا۔ ہاں، میرے سر کے بال اسی کام کے لیے ہیں، اور جلدی اٹھیں، آنٹی آ رہی ہیں، وہ جلدی سے بولی۔ تو وہ بھاگ کر اپنی جگہ گیا۔ اس نے دیکھا مام تو صرف فون پہ بات کر رہی تھی۔ نین تارا ہنسنے لگی۔ کتنے بہادر ہیں آپ تو، وہ اسے چڑھانے لگی۔ سارے بدلے مری میں لوں گا، وہاں برف پہ پھینک آؤں گا، وہ آنکھیں نکال کر بولا۔ میں جاتی ہی نہیں آپ کے ساتھ، وہ آنکھیں مٹکا کر بولی۔ تمہارے تو ابا بھی جائیں گے، وہ تنزیہ بولا۔
وٹ اٹ آ کپل، آپ دونوں چلے جانا پھر۔ وہ ہنسنے لگی۔ نین تارا، مڑو گی میرے ہاتھوں؟ آپ کی اماں کو بتاتی ہوں، پھر دیکھتے ہیں کس کی کھنچائی ہوتی ہے۔ وہ بندر والی شکل بنا کر بولی۔ اف، یہ ساس بہو۔ گاڑی اجوبیہ کے راستوں سے گزر رہی تھی۔ برف باری ہلکی ہلکی سے ہو رہی تھی۔ میرے ساتھ میرا شوہر ہے جو میری دوسری محبت ہے۔ گاڑی ہوٹل کے سامنے پارک ہوئی۔ کوٹ میں اور پاجامے میں ملبوس وہ دونوں اندر چلے گئے۔ چائے کا کپ تھامے وہ ریلنگ سے ہلکی ہلکی برف باری کو دیکھ رہی تھی۔ ماضی میں چھوٹی سی تھی جب ماں فوت ہو گئی تھی۔ ابا نے دوسری شادی کر لی۔ بیٹی تھی، مجھے لاوارثوں کی طرح ماموں کے گھر بھیج دیا گیا۔ بچپن سے میٹرک تک وہیں رہی۔ مس شبانہ عزیز کہتی تھی کہ ٹین ایج میں ایموشنل چینج آتی ہیں، ہمیں لوگ اچھے لگنے لگتے ہیں، یہاں دور شروع ہوتا ہے افیکشن اور اٹریکشن کا۔ میرے ساتھ بھی ہوا۔ وجاہت میرے ساتھ بہت اچھے تھے۔ جہاں سب مجھے باتیں سناتے، وہ میری دل جوئی کرتے، مجھے نصیحت کرتے، میری بکس کا خیال رکھنا، کوئی مجھے لڑے تو اس سے لڑنا سب عام تھا، اور ایک لڑکی کے لیے جب یہ کوئی لڑکا کرے تو وہ عام نہیں رہتا، وہ خاص ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ اٹریکشن سے افیکشن اور پھر محبت کا دور۔ میں ان لڑکیوں کی طرح نہیں تھی جو دل پھینک ہوتی ہیں۔ مجھے وضاحت سے زیادہ کوئی پسند ہی نہ آیا تھا۔ شاید وہ دور ہی ایسا تھا، ہر طرف بہاریں تھی۔ ہم بھی اسی راہ پہ ہو لیے جہاں بھیڑ ہزارہ تھی۔ وجاہت کم گو تھا مگر میرے ساتھ اچھی طرح بولتا تھا۔ میرا مدرسے میں داخل ہوا، پھر میں محرم نامحرم کو سمجھنے لگی اور اسے بھی سمجھانے لگی۔ مگر نفس امارہ سے جنگ ہر انسان نہیں جیت سکتا۔ کچھ ایسا ہی ہوا میرے ساتھ۔ میں 5 سال کا فرق تھا۔ میں میٹرک میں پہنچ چکی تھی۔ وہ مانوس سا ہو گیا تھا۔ پھر کیا تھا، مجھے کبھی افسوس نہیں ہوا کہ میرے ابا مجھ سے ملنے نہیں آتے یا پھر میری ماں نہیں ہے۔ ہر کسی کی کمی وہ بخوبی پوری کر رہا تھا۔ پھر مجھے ابا کے بھائی کے گھر بھیج دیا گیا اور کچھ ٹائم بعد وہ جرمنی چلا گیا۔ میں نے مدرسہ جانا نہیں چھوڑا، میں جاتی رہی۔ میں جو سیکھتی اسے بھی سکھاتی رہی۔ میں ہر تیسرے دن اسے کال کرتی، علیشہ کے فون سے چھپ کر۔ مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، مجھے اس کی عادت لگ چکی تھی اور میں اس کی عادت بن چکی تھی۔ مجھے لگا ہمارا رشتہ محرم رشتہ بن جائے گا، بات کرنے میں کیا قباحت ہے، تو میں لبرل لڑکیوں کی طرح بات کرنے لگی۔ میں نے اسے ہر چیز سکھائی سوائے حدود کے، جس کی گناہ گار میں ہوں۔ میں اعتراف کرتی ہوں میں غلط تھی، کیونکہ میری اصلاح کرنے والا کوئی نہیں تھا، میں خود بھی نہیں۔ وقت گزرتا گیا۔ وہ 2 سال کے لیے باہر گیا تھا۔ اس دوران شاہ زیب بہک میرا کلاس فیلو تھا۔ اس نے مجھ سے رابطے کی کوشش کی تو مجھے اس سے نفرت ہونے لگی، کیونکہ میں تو خود کو وجاہت کی امانت بنائے بیٹھی تھی۔ میں بھلا کیوں خیانت کرتی؟ مگر ایک بار بھی ذہن میں نہ آیا کہ امانت تو ان کی ہوتی ہے جن سے رشتہ محرموں والا ہو۔ ہمارا کون سا رشتہ تھا بات کرنے کا؟ بات تو لڑکی کزن سے کرتی ہے، گاڑی والے سے کرتی ہے، دکاندار سے کرتی ہے۔ یہاں میں نے ساری نصیحتیں پس سے پوچھ ڈال دی، جہاں سے سمجھ نہ آئے کتاب بند کر لینی چاہیے۔ میں نے بھی وہی کیا، پر جیسا گمان کرتے ہیں ویسا ہوتا نہیں ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا۔ خبر آئی کہ اس کا جنازہ آ رہا ہے۔ میرے جسم سے روح پرواز کرنے کی صدا آئی۔ یہ کیا ہو گیا؟ کیوں؟ میں تو اس کی امانت۔ کون سی امانت؟ ہمارا نکاح کیا ہوا تھا؟ میں نے اس کے جنازے پہ دل کھول کے آنسو بہائے، ماتم کیا، اس کی قبر پہ جا کر پوچھا کہ میرے ساتھ کیوں کیا، مجھے کسی کے لیے کیوں چھوڑا؟ پھر میں نے اس کے قبر سے ایک حولہ دیکھا، مجھے خوف خدا آیا۔ میں وہاں سے بھاگی۔ جب میں گھر آئی تو مجھے بخار تھا۔ مجھے سمجھ آئی میں نے گناہ سرزد کر لی ہے، بہت بڑا۔ ہاں، میں نے نامحرم سے محبت کی پینگیں باندھی۔ پھر مجھے اللہ کی پکڑ سے خوف آیا۔ میں نے نمازیں شروع کی۔ میں اسے بھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ کافی مشکل کام تھا۔ میں نے توبہ کی مگر مجھے لگا کبھی قبول نہ ہوگی۔ پھر اچانک ایک دن میں نے ایسے ہی قرآن بے دہانی میں کھولا تو سورۃ توبہ کھلی تھی۔ کیا انہیں خبر نہیں ہے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور صدقے خود اپنے دستے قدرت میں لیتا ہے، اور وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہاں تک کہ اتنی وسیع زمین ان پہ تنگ ہو گئی اور وہ اپنی جان سے بھی تنگ آ گئے اور انہیں یقین ہوا کہ خدا سے پناہ نہیں۔ پھر انہوں نے توبہ کی اور بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ کیا انہیں نہیں خیال آتا ہر سال 1-2 بار آزمائے جاتے ہیں، پھر نہ تو یہ توبہ کرتے ہیں، نہ نصیحت مانتے ہیں، نہ اسے یاد کرتے ہیں۔ مجھے تھوڑا حوصلہ ملا، پھر سے کھڑی ہو گئی کہ بے شک وہ ذات غفور ہے تو مجھے معاف کر دے گا۔ پھر میں سالہ آنٹی سے ملی۔ عورت کی نگاہ سے واقف ہوتی ہے۔ مجھے لگا کہ مجھے محافظ مل رہا ہے، اور کیا چاہیے، میں نے آپ سے شادی کر لی۔ میں نے حامی پڑھی، پھر نکاح کے 2 بول دیے۔ میں ایسے مجھے بغاوت کا موقع نہ ملا۔ مجھے زندگی میں دوسری محبت ہوئی، وہ تھی میرے شوہر سے،
عورت بلکر نہیں ہوتی مگر وہ بننا چاہتی ہے۔ وہ جانتی ہے اس نے کتنی تلخیوں سے گزرنا ہے۔ اس کی زندگی میں آنے والا محرم مرد ضروری نہیں اس کی پہلی محبت ہو، مگر عورت فطرتاً وفا شار ہے۔ وہ جس کھونٹے سے باندھ دی جاتی ہے وہ اس سے انحراف نہیں کرتی۔ ہر عورت کی زندگی میں یہ دورانیہ آتا ہے، اسے کسی نہ کسی سے محبت ہوتی ہے۔ یہ میری کہانی تھی۔ میرے شوہر ایک سفر نامہ لکھ رہے ہیں اور اس میں میں ان کی پہلی محبت، اور جو میں تحریر میں لکھ رہی ہوں اس میں وہ میری دوسری اور آخری محبت ہیں۔ میں نین طرح خود پہ ہر غیر مرد کو حرام کرتی ہوں۔ میرے لیے میرا محرم ہی میرا کل بھی ہے، آج بھی ہے، وہی سچ ہے، وہی حقیقت، اور جس سفر پہ میں ہوں اس کے ساتھ ہوں وہ بہت خوبصورت ہے۔ میرا یادگار سفر میری دوسری محبت کے سنگ۔ ڈائری بند ہو چکی تھی، قلم رک گیا تھا۔ وہ اٹھی اور برف باری کو دیکھنے والے وجود کے شاننے سے لگ گئی۔ ٹھنڈ ہے نا؟ سارم نے پوچھا۔ شاید وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اندر چلیں؟ وہ اسے کامتا دیکھ کر بولا۔ تھوڑی دیر رکتے ہیں نا؟ وہ معصومیت سے بولی۔ جیسا تم کہو، وہ مسکرا دیا۔ 1 سال بعد وہ الماری سے بیگ نکال رہا تھا۔ وہ مسکرایا۔ اس میں ایک والٹ میں نین تارا کی تصویر تھی، دوسری طرف وجاہت کی۔ اس نے نین تارا کی تصویر نکال کر اپنے والٹ میں رکھی اور مسکرا دیا۔ پھر اس نے ایک فریم نکالی جس میں آٹم گالا کا گروپ فوٹو تھا۔ وہ اس پہ ہاتھ پھیرنے لگا۔ پھر وہ نوٹس دیکھنے لگا جس پہ وہ مار کی شکلیں بناتا تھا۔ سارم اور وجاہت کی جھیل کی تصویریں تھیں۔ وہ سب کو باری باری دیکھ رہا تھا۔ دروازے میں کھڑی نین تارا تیار اس کے لیے کھڑی تھی۔ تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ وہ تصویریں سمیٹنے لگا۔ وہ وہیں کھڑی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ نہیں جانے والی۔ اس نے فریم سامنے ٹانگ دی، الماری لاکی اور مسکرا کے اس کا ہاتھ تھام گیا۔ وہ دونوں ثنا کی شادی میں جا رہے تھے، ایک بندھن میں بندھے ہوئے دو لوگ، مختلف مگر محرم ذات۔ ایک کی پہلی محبت اور دوسرے کی دوسری محبت، فرق کچھ نہیں تھا۔ دونوں طرف عقیدت اور احترام تھا۔ ماضی کی غلطیاں سکھا بہت کچھ جاتی ہیں، پھر انسان کو خود پہ ہنسی آتی ہے کہ کیا کر دیا۔ محبت اور محبوب دونوں قدرت طے کرتی ہے، یا تو محبوب ملتا ہے یا محبت، یا پھر دوسری محبت۔ ختم شد۔